اللہ اللہ اللہ۔ تو ان کو کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب کافر بادشاہ ان سے بڑا متاثر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کافر بادشاہ نے ان کو تنہائی میں بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ عمر ابن خطاب اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، بھائی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو مولانا سے میں پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں۔ خیر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت اس بادشاہ نے میرے سامنے کہا تھا اگر تمہارا خلیفہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ اے اللہ کے امیر المومنین، میں تو نہیں ہاں کر سکتا تھا، یہ تو آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے بیٹی سے پوچھنا تھا، اگر رضامند ہوتی پھر نکاح ہونا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عمر کی بیٹی کی شان اور بڑھ جاتی اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ ہدایت کو قبول کر لیتا، اس کی شان اور بڑھ جاتی اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ کلمے کو قبول کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کلمے کو پڑھ لینا کسی بندے کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کافر ہے اور وہ کسی بندے کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور آگے سے یہ بندہ یوں کہہ دیتا ہے کہ ذرا سوچ لو اچھی طرح، تو جس نے آگے سے کہا نا سوچ لو اچھی طرح فقط کفر، یہ بندہ خود کافر ہو گیا۔ بھئی ہدایت کے لیے سوچنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھاؤ تو بس اس کو کلمہ پڑھاؤ تاکہ وہ دین میں داخل ہو جائے۔ تو اس ہدایت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم نے کلمہ پڑھا اور آج ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں پوری زندگی اس کلمے کے اوپر جمائے رکھیے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کر لیجئے گا۔ فکر مند ہونا پڑتا ہے، بے فکری سے انسان محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے۔ تو ہدایت کے لیے ہم فکر مند ہوں کہ یا اللہ آپ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں موت تک اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دینا۔ اور شیطان ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کس طرح بندے کو دین سے ہٹائے، دین سے ہٹائے، دین سے ہٹائے۔ حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان اس بندے کے ماں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔